اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى الشفاعة لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کا یہ 95 نمبر پیج پہ ہم لوگ ہیں۔ حضرت چونکہ واقعتاً حکیم الامت تھے اور مجدد تھے، ساری چیزوں کی انہوں نے بڑی تجدیدی باریک بینی سے اللہ پاک نے ان سے تشریحات اور اس کی حفاظت کی وہ کی۔ سیاست، اسلامی سیاست سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں اصل مقصود تو جتنے بھی دینی کام ہوتے اس میں رضا حق ہوتی ہے، حصول اقتدار نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہو تو وہ تو ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن اس میں رضا حق کو پس پش ڈال کے وہ حاصل کرنا یہ انتہائی پھر خطرناک ہوتی ہے۔ اسلامی سیاست کے لیے پہلے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ تعلیم الاحکام، کہ وہ جدید اور قدیم یعنی اپنے زمانے کی ضروریات سے بھی پوری طرح واقف ہو، اور یہ شرط ہے دینی قیادت کے لیے کہ جو اپنے زمانے کی ضروریات سے واقف نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے۔ فتویٰ نہ دے سے یہ مراد ہے کہ وہ دینی قیادت کا دعویٰ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہمارے بڑے شان والے حضرت کے خلفاء میں سے تھے، حضرت حکیم الامت کی۔ اس عاجز کو اللہ پاک نے حرم میں ہم لوگوں نے 25 سال تک ایام حج میں مل کے ناشتہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت کے ساتھ دوسرے ہوتے تھے قاری امیر الحسن صاحب جی، وہ ایک بس جی اللہ تعالیٰ ان حضرات کی درجات بلند فرمائے۔ یہ اصل لوگ تھے جی۔ انہوں نے ایک مفتی صاحب کا تعارف کرایا، بمبئی سے تھے، اور حضرت کے آخری سال تھے تو ہم نے حضرت کو مختصر سا ناشتہ کرا کے آرام کے لیے لٹا دیا، اور ہم لوگ پھر علیحدہ اپنا دسترخوان ڈال کے بے تکلف پھر اس پہ بیٹھ ہوئی، جس میں ہمارے حضرت کی جو جانشین ہیں حکیم کلیم اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر و برکت دے، ہردوئی کو آج کل وہی چلا رہے ہیں، اور حضرت قاری صاحب، ان کی صحت اچھی تھی حضرت کی، اور ہمارے شہود بھائی تھے جو کلکتہ سے تھے، کچھ اور اکابرین تھے جو ہند سے اور مختلف علاقوں سے، اور بڑی بڑی اہم شخصیات تھی۔ تو اس مفتی صاحب سے میں نے برسبیل تفنن پوچھا، میں نے کہ مفتی صاحب مفتی کے لیے بھی تو کچھ اصول و ضوابط ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ جو آدمی ضروریات زمن سے واقف نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے، یعنی دینی قیادت میں نہ ہے؟ آج تو ہمارے ہاں اتنی تباہی ہے کہ بس دستار بندی کر کے اس کو عقل کل بنا دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایک بالکل ابتدائی سطح کے آدمی وہ مفتی لکھ رہے ہیں اپنے ساتھ، تو بہر کے انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، میں نے کہا میں اس وقت سوال کرتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے کہ اس وقت رائج الوقت اسلحے کی کتنی قسمیں ہیں جس پہ قوموں کی زندگی اور موت کا سوال ہے؟ کہاں پتہ ہوتا ہے جی، اور مفتی کا سابقہ لاحقہ تو ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچہ میں نے کہا رہنے دیجیے مفتی صاحب، یہ ایک ڈیفنس ٹیکنالوجی کا بہت اہم سوال ہے۔ میں ابھی ناشتے کے لیے جو سامان آیا ہے، یہاں مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں رائج الوقت تجارت کی کون سی قسم چل رہی، کہاں پتہ ہوتا ہے جی؟ تو تعلیم الاحکام یہ نہیں ہے کہ بس مبادی کچھ پڑھا کے اور ان کو پگڑی بندھا کے پھر امت کا، حضرت ان کو فرمایا کرتے تھے تو ایسے ہے جیسے چوروں کے، ڈھاکوں کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دیجیے، ہم اسی کا تخت مشق بنے ہوئے ہیں جی۔ تو پہلی چیز ہی نبود ہے جی کہ تعلیم احکام سے بے خبر ہیں جی،
اور بتھے لینا، اور پھر ہمارے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اغوا کے لیے فتوے دیے گئے ہیں جی کہ جیسے کیونکہ مرضی سے پیسے نہیں دیتے. استغفر اللہ العظیم. بہر کیف تو تعلیم الاحکام پہلی شرط ہے اس کے لیے، اور وہ اس میں جدید اور قدیم کی بھی کہ دونوں پہ نظر ہو اس کی، رائج الوقت ساری چیزوں کا وہ واقف ہو. ایک دفعہ سوئٹزرلینڈ سے ایک بچے نے، کیونکہ اسلام سے اب آگئی بھی ہے، اسلام ایک فطرتی مذہب بھی ہے اور بچے تلاش میں بھی ہوتے، اس وقت ای میل انہوں نے بھیجی 20-25 سال پہلے کے واقعے. تو مجھے انہوں نے 3-4 سوال لکھے. ایک یہ سوال لکھا کہ واٹ از دی کرائٹیریا فار امیر المومنین ان اسلام. تو اور نیچے وہ لکھتے ہیں کہ آنسر شوڈ بی ویری بریف. بڑے بڑے آج کل فلسفیانہ تقریریں اور تحریریں نہیں پڑھ سکتے بچے. تو میں نے ان کو 3 لفظ میں جواب دیا: موسٹ انٹیلیجنٹ، لرنڈ اینڈ پائس پرسنالٹی. بہت ذہین ہو اور وہ اپنی جدید اور قدیم ساری معلومات پہ عبور رکھتا ہو اور متقی ہو. تو اس میں اب میں نے کہا کہ اس وقت مخمصہ یہ ہے کہ جو تقوی کے دعویدار لوگ ہیں وہ ذہین نہیں ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ بس یہ الامان والحفیظ. اور جو ذہین ہیں وہ تقوی واللین پہ نہیں آ رہے جی. اس جو ہے اس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پہ، اور یہ پھر حضرت ہی کی مواعظ سے اور ہمارے اکابرین کی سیرت سے، جب ہمارا صحابہ کا وفد گیا روم میں، اس وقت وہ سپر پاور تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کی کیا اوصاف ہے. انہیں ہمارے بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر مومنین. تو انہوں نے کہا اس کی کیا اوصاف ہے. انہوں نے یہی عربی میں 2 لفظ میں کہا، اور میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے 3 لفظ ہو گئے: لا یخدع ولا یخدع. ہمارا امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی کی دھوکے میں آتے ہیں. دھوکہ نہ دینا کمال تقوی کی بات انہوں نے کی کہ اس میں سب کچھ آگے، اور دھوکے میں نہ آنا کہ وہ اتنا زیادہ باخبر ہے انٹیلیجنٹ کی اس سے بھی اور جدید حالات کے تقاضوں سے بھی، کہ وہ فوراً چیز کر لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے دھوکہ دینے والوں کو. تو یہ اوصاف ہیں جو دینی قیادت کے لیے، کہ وہ جدید اور قدیم کی ساری ضروریات زمن کے اوپر وہ عبور رکھتا ہو. اور دوسرا یہ کہ اخلاقیات میں، جس کو تقوی میں کہہ رہا ہوں، تزکیہ و تصفیہ اس کا ہو چکا ہو. خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. جہاں گرمائے گرما گئے وہ، جہاں نرما گئے وہ. یہ صحابہ کی شان تھی، اور یہی ہماری قیادت کی شان ہونی چاہیے. تعلیم الاحکام میں کمال ہو، تہذیب الاخلاق میں کمال ہو. یہ 2 چیزیں ہوں تو پھر سیاست کی وہ اہلیت ان کو بنتی ہے کہ وہ تنظیم الاعمال کی قیادت سنبھالے اور اس کی طرف آئے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو تباہی ہے جی. قومی خزانوں کی جس طرح لوٹ مار ہوتی ہے، امانت اور دیانت چونکہ نہیں ہے، اور اس کی بنیادیں وہی ہیں تعلیم الاحکام اور تہذیب الاخلاق. اگر یہ نہ ہو، یہ ابتدائی اینٹیں نہ ہوں، تو پھر تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. پھر تو یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے، اپنی مرضی کی قانون بنائیں گے، اور بڑے بڑے ڈھاکو اور چور وہ اپنے کے بچاؤ کے لیے سب کچھ وہ کریں گے. انہی کو وہ سسیلیا مافیا ہمارا چیف جسٹس کہہ کے گیا ہے. تو یہ شکلیں پھر ہوگی سیاست میں. اسلامی سیاست نہیں ہوگی، لوٹ مار کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.